الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صوفیاء کے عقائد پچھلے دو درسوں کے اندر ہم نے دو عقیدے بیان کیے۔ ایک ان کا عقیدہ ہے حلول کا اور دوسرا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ حلول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کی ذات کے اندر اتر آئے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں درجہ بدرجہ ایک صوفی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک کفری عقیدہ حلول کا ہے۔ دوسرا وحدت الوجود کا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذات ہے، وہ جاندار ہے کہ وہ بے جان ہے، وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، سب چیزیں اللہ ہیں۔ تیسرا عقیدہ ہے وحدت الشہود۔ یہ وحدت الوجود کے بعد اس کو بنایا گیا۔ وحدت الشہود کی تعبیرات اور اس کی تعریف صوفیاء نے مختلف کی ہے۔ اردو کتابوں کے اندر جو اس کی عام طور پر تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز عین اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز مستقل وجود بھی نہیں رکھتی۔ مطلب وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، اس کا سایہ ہے، اللہ کا سایہ ہے، اللہ نہیں ہے یہ ہر چیز۔ لیکن اگر دیکھیں تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہی چیز ہے۔ وحدت الوجود کے اندر بھی مخلوق علیحدہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وحدت الشہود کے اندر بھی مخلوق بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ صوفیاء کی اصطلاح ہیں، اس سے عقائد کے اندر نقصان کیا آتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ نقصان آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ازلوں سے تھا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عدم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت ایسا آیا ہو کہ اللہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے، یا اللہ اور مخلوق ایسے ہے جیسے سایہ، تو اس سے لازم آتا ہے کہ مخلوق بھی ازل سے تھی، کیونکہ جب ایک چیز کو ہم نے اللہ کا سایہ مان لیا، نعوذ باللہ، تو جب سے اللہ ہے اسی وقت سے سایہ بھی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب سے کوئی چیز ہوتی ہے اسی وقت سے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ یہ جو ہم کہتے تھے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن کے اندر وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اس کا مطلب ہے خالق اور مخلوق ایک ٹھہرے۔ یعنی پھر یہ عقیدے کے اوپر زد پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عدم نہیں ہے، پھر اس کا معنی یہ نہیں۔ اسی لیے یہ صوفیہ اس بات کے قائل ہے، یہ قدم عالم کے بھی قائل ہیں۔ قدم عالم کا مطلب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق، یہ کائنات بھی اللہ کے ساتھ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تھا اور یہ نہیں تھی، یہ اور اللہ سب کچھ تھا۔ یہ کہتے ہیں کچھ غیر ہے ہی نہیں، کچھ جدا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ میں ابھی اس کے اوپر آپ کو اقوال نہیں پیش کر رہا، اقوال میں نہیں پیش کر رہا، وگرنہ اس کے اوپر جو شاعری کی ہے صوفیاء نے، اور خاص طور پر ہمارے یہ جو قریب کے اندر ایک بلے شاہ گزرا ہے، اس کی جو شاعری اس کی کتابوں کے اندر لکھی پڑی ہے، صرف اور صرف اتنی شاعری اگر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دی جائے، یا جس کو آپ مولانا روم کی مثنوی کہتے ہیں، مثنوی مولانا روم، جس کا اقبال اکثر تذکرہ کرتے ہیں، اگر اس کے اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، یا یہ جو بزرگ ہیں درباروں والے بہت زیادہ معروف ہیں، ان کی کتابوں کے، ان کی طرف جو منسوب کتابیں ہیں، انہی میں سے ان کے اقوال وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر اگر پڑھ کر آپ کو سنا دیے جائیں تو العیاذ باللہ ایک سلیم الفطرت انسان اور ایک انصاف کرنے والا انسان یقیناً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں وہ اسی لیے تو علماء نے اس کے اوپر یہاں تک فتوے دیے ہیں کہ ان عقائد کے متحمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صوفیاء کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے اندر ثابت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صوفی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح کہ ایک صوفی کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ فلاں بندے کو عذاب دو، 2 فرشتے آئے، وہ کہتا ہے کہ اس مرید کو دفنانے کے بعد میں اس کی قبر پر تھا، 2 فرشتے آ گئے۔ اب وہ فرشتے چاہتے تھے کہ اس کو عذاب دیں، تو پیر و مرشد تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اس کو تم نے عذاب نہیں دینا۔ اب آپ دیکھیے، جرت دیکھیے، اللہ کا آیا ہوا فرشتہ اس کو واپس بھیج دیا، جاؤ اس کو عذاب نہیں دینا۔ فرشتے اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ تیرا نیک بندہ کہتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو کہ یہ تیرے طریقے پر بھی نہیں تھا، یعنی یہ تیرا نام تو لیتا تھا لیکن تیرے طریقے پر چلتا نہیں تھا، یہ صحیح مرید نہیں تھا تیرا یہ۔ فرشتے پھر آئے، جی ہم نے اس کو عذاب دینا ہے۔ کیوں عذاب دینا ہے؟ اس لیے کہ یہ صحیح طریقے پر نہیں تھا۔ تو پھر آگے سے پیر و مرشد نے کہا کہ جناب یہ میرے طریقے پر تھا کہ نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو میرے پلڑے میں ڈال دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو میرے کھاتے میں ڈال دیا تھا، لہذا تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ فرشتے واپس گئے، اللہ تعالیٰ کو جا کے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا چلو رہنے دو، اس کو عذاب نہ دو اگر میرا بندہ کہتا۔ یہ اللہ کی قسم میں نے ایک بات صرف آپ کو ابھی ان کی نقل کی ہے، وگرنہ اس طرح کی باتیں ان کے ہاں عام ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کو ایک صوفی نے رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک چیز نہیں چاہتا تھا، ایک صوفی نے وہ کر دی، یا اللہ تعالیٰ ایک کام چاہتا تھا، ایک صوفی نے اس کو روک دیا۔ ان کے ہاں یہ باتیں عام ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے نزدیک اس سے قوی صفات ایک صوفی کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں صوفی جو چاہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے وہ باتیں سنی ہیں کہ روحیں واپس آ گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ باتیں سب کی سب اسی بات پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے نزدیک کمزور ہوتا ہے، اور صوفی کا جو عقیدہ اور صوفی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ان کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صوفیاء کو پیدا تو کیا ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو تعلیم دیتا تھا وہ وحی کے ذریعے دیتا تھا۔ درمیان میں ایک فرشتہ تھا جو وحی لے کر آتا تھا اور انبیاء کو بتاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا صوفیاء کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے تعلق ہوتا ہے، درمیان کے اندر کوئی فرشتہ نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کے ہاں کوئی بھی عمل یا کوئی بھی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن یا حدیث سے دلیل مطلوب ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جبکہ صوفیاء کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے ہاں الہام، اور اسی طرح ان کے ہاں القاء، ان کے ہاں کشف، اور ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی یہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے الہام ہوا ہے، میں یہ عقیدہ اختیار کر رہا ہوں، آپ یہ عقیدہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ مجھے کشف ہوا ہے اس چیز کا۔ یعنی یہ چیز ان صوفیاء کے ہاں۔ اب آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ نعوذ باللہ ہمارے امت مسلمہ کے نزدیک اللہ کے سب سے قریب انبیاء ہوتے ہیں۔ ایسے کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب انبیاء نہیں بلکہ صوفیاء ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، اس کی جتنی شریعت ہے، اس کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے اس طرح کی شعر و شاعری کے یا اس طرح کے کلمات ان کے ہاں عام ہیں کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہمارے لیے نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ اکثر اینکر جو ہیں یہ ان پیروں کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے فیس بک پہ اکثر ایسا دیکھا یا یوٹیوب پہ دیکھا، ان سے وہ اتنا پوچھتا کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ان سے وہ اتنا پوچھتا ظہر کی کتنی ہے، یا وہ ان سے کوئی وضو کا طریقہ اس کو نہیں آتا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ لوگ تو کہتے ہوں گے کہ یہ بے دین ہے، اور واقعی آپ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی تفسیر موت سے کی ہے۔ یقین سے مراد موت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اس کا یہ معنی ہے، یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں میں نماز اور زکوٰۃ یہ اس کا پابند رہوں۔ اور اس طرح سب نبیوں کی تعلیم سے یہ ثابت۔ لیکن صوفیاء کے ہاں اس کا معنی کیا پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کا معنی یہ ہے تو اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک تجھے یقین نہیں ہو جاتا اللہ کی ذات پہ۔ جب تجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہو جائے پھر عبادات اور یہ کچھ نہیں، پھر حلال و حرام کچھ نہیں، جائز اور ناجائز کچھ نہیں، جو تمہارا دل کرے تم کرو۔ یہ عام ان کا یہ نظریہ ہے۔ اور حتیٰ کہ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو بلند لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہیں یہ جو عالین ہے نا، عالین یہ ایک درجہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے تو اللہ کا کوئی حکم اس کے اوپر نہیں چلتا، پھر وہ بندہ خود جو چاہے کرے چاہے۔ اللہ نے ابلیس سے کہا تھا استکبرتا، تو تکبر کر رہا ہے، آدم کو سجدہ نہیں کر رہا، ام کنت من العالین، یا تو عالین کے درجے پر پہنچ گیا کہ تیرے اوپر میرا حکم چل ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں عالین ایک درجہ ہوتا ہے، اور ہمارے صوفیہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے ابلیس کو یہی کہا تھا کیا تو عالین پر پہنچ گیا کہ تیرے اوپر میرا حکم نہیں چلے گا، یعنی تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کے نظریات اللہ کے بارے میں یہ ہیں کہ ہم اگر اس درجے پر پہنچ جائیں تو اللہ کا حکم بھی ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم بھی ہمارے اوپر نہیں چلتا۔ آپ بتلائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑھ کر توہین اس نظریے سے؟ اور بھی بہت ساری ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، بہرحال بنیادی طور پر ان کے اللہ کی ذات کے بارے میں وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، اور اسی طرح یہ اس کے ساتھ جو جڑے عقائد ہیں کہ ہر چیز اس کو عدم نہیں ہے، یعنی مخلوق بھی شروع سے تھی، اللہ بھی شروع سے اور مخلوق بھی شروع سے ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معطل کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے صوفیاء کے اندر ثابت کرنا، اپنے صوفیاء کو اللہ سے طاقتور ثابت کرنا، یہ سب کے سب نظریات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ یہ مختصر سا میں نے اجمالی صاحب کو فرق دیا، وگرنہ جب ان موضوعات پر کتابیں کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، حیران ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ تعجب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو آنکھیں پڑھتی ہیں اس کو بعض دفعہ بیان نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈر آتا ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان بعض دفعہ مصلحتاً خاموش ہو جاتا ہے۔ وگرنہ یقین مانے نام لے لے کر اگر ان لوگوں کے عقیدے بتائے جائیں نا تو جتنے کہ یہ جبوں کبوں والے ہیں نا، یہ سب کے سب ماں سوائے 2-4 بندوں کے جن کی طرف غلط منسوب ہے، عبد القادر جیلانی اور اس جیسے جو چند لوگ جن کی طرف غلط چیزیں منسوب ہیں، ان کے سوا یہ سب کے سب ایک راہ کے راہی تھے، یہ سب کے سب ایک ڈگر پہ چلنے والے لوگ تھے۔ تو یہ تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اسلام کے مطابق عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔